السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواہ البخاری۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 289 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعتي الفجر استجع۔ اذا مانے جب، صلی یصلی کہ معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے۔ اذا صلی، جب نماز پڑھتے تھے۔ رکعتي الفجر، فجر کی 2 رکعت۔ رکعتین تھا، نون اضافت کی سے گر گئی ہے۔ رکعتي الفجر، فجر کی 2 رکعت۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعتي الفجر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت پڑھتے تھے، یعنی فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے تھے۔ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، تو جب آپ سنت پڑھتے تھے، اضطجع، اضطجع لیٹنا۔ استجاع کا معنی کیا ہوگا؟ لیٹنا۔ علی شقہ الایمن، علی معنی پر، شق، شق معنی ہوتا ہے پہلو، شق معنی پہلو کے بل۔ الایمن معنی دایاں، علی شقہ الایمن، دائیں پہلو کے بل، یعنی دائیں کروٹ۔ یعنی سونے کا مطلب کیا انداز ہوگا، کیا طریقہ ہوگا کہ آدمی سوئے، دایاں پیر نیچے ہو، دایاں کندھا نیچے ہو، اور بایاں پاؤں، بایاں کندھا اوپر ہو۔ اس طرح جیسے رات میں سوتے ہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد اپنے دائیں پہلو پر لیٹتے تھے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعتي الفجر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت پڑھتے تھے، اضطجع علی شقہ الایمن، تو آپ اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے تھے، دائیں کروٹ لیٹ جاتے تھے۔ سوتے نہیں تھے بلکہ لیٹتے تھے، مطلب جاگتے تھے، آنکھیں کھلی رہتی تھی لیکن صرف ایسے ہی آرام کے لیے لیٹ جاتے تھے، بغیر نیند کے لیٹ جاتے تھے۔ رواہ البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ فجر کی 2 رکعت کے بعد، فجر کی 2 رکعت سنت کے بعد لیٹنا ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے تعلق سے اہل علم کے درمیان 3 طرح کی باتیں ہیں۔ ایک بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے، کیوں لیٹتے تھے؟ چونکہ آپ رات میں قیام کرتے تھے، تو یہ قیام کی وجہ سے لیٹتے تھے، قیام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے تھے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے، کہاں لیٹتے تھے؟ گھر میں لیٹتے تھے، مسجد میں نہیں لیٹتے تھے۔
یہ آپ کا جو عمل تھا کہ آپ فجر کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد لیٹتے تھے، تو کہاں لیٹتے تھے؟ گھر میں لیٹتے تھے، مسجد میں نہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ فجر کی اذان دیتے تھے، نبی کے پاس آتے تھے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر آگے فجر کی نماز پڑھاتے تھے۔ تو قیام اللیل آپ مسجد میں نہیں کرتے تھے، سنت آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ادا کرتے تھے۔ تو علماء نے یہ کہا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس موقف کو پسند کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی 2 رکعت سنت کے بعد لیٹتے تھے، تو کہاں لیٹتے تھے؟ گھر میں لیٹتے تھے، مسجد میں نہیں لیٹتے تھے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو فجر کے بعد لیٹنے کا عمل ہے وہ مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے؟ گھر میں ہونا چاہیے، یعنی گھر میں اگر سنت پڑھیں تو گھر میں لیٹ سکتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی 2 رکعت کے بعد آپ لیٹتے تھے، تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ قیام اللیل کیے ہوں، گھر میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دائیں پہلو پر، دائیں کروٹ پر لیٹنا چاہیے۔ 3 موقف علماء کا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا موقف کیا ہے کہ آپ لیٹتے تھے، قیام اللیل کرنے کی وجہ سے لیٹتے تھے، رات میں قیام کرتے تھے، تھکے رہتے تھے، تب آپ لیٹ جاتے تھے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے، یہ کہاں لیٹتے تھے؟ گھر میں لیٹتے تھے، مسجد میں نہیں لیٹتے تھے، تو لہذا جو گھر میں سنت پڑھے گا وہ لیٹے۔ اور تیسرا موقف جو بیان کیا گیا ہے وہ معتدل ہے کہ چاہے گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، قیام کیے ہوں یا قیام نہ کیے ہوں، فجر کی 2 رکعت سنت کے بعد لیٹنا مسنون ہے۔ اس پر بعض علماء نے مطلب سختی دکھائی، جیسے ظواہر کا موقف یہ ہے کہ ظاہر نے یہ کہا ہے کہ اگر آدمی فجر کی 2 رکعت سنت کے بعد نہیں لیٹتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی فجر کی نماز ہی نہیں ہوئی، یعنی ان کے یہاں اتنی سختی ہے کہ وہ اس چیز کو، اس سنت کو وجوب کے درجے میں رکھتے ہیں، یعنی لیٹنا کیا ہے؟ واجب ہے، لیٹنا واجب ہے۔ جب تک لیٹیں گے نہیں، دائیں پہلو پر نہیں لیٹیں گے، تو ان کے یہاں فجر کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ فجر کی نماز کی صحت کے لیے کیا ضروری ہے کہ آدمی پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر لیٹے، پھر فجر کی 2 رکعت فرض پڑھے۔ یہ ظاہریہ کا موقف ہے، لیکن اس سلسلے میں درست اور معتدل بات یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت کے بعد چاہے گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، لیٹنا مسنون ہے، لیٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہاں تو عملی حدیث یہاں ذکر کی ہے، فعلی حدیث ہے۔ اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہے 290 نمبر کی جو حدیث ہے یہاں پہ، اس میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ذکر ہے، مطلب حدیث میں حکم ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ لیٹو، فجر کی جب سنت پڑھ لو تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاؤ، تو وہاں پر آپ نے حکم دیا ہے۔ اس حکم کے پیش نظر علماء نے یہ کہا ہے کہ چاہے مسجد میں ہو، چاہے مسجد کے باہر ہوں، گھر میں ہوں، یا اسی طرح قیام کیے ہوں یا قیام نہ کیے ہوں، ہر صورت میں فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، سنت پڑھنے کے بعد تھوڑا سا لیٹ لینا یہ سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے جس کو لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم فجر میں پہلے بیدار ہوں اور فجر کی 2 رکعت سنت بھی پڑھیں اور دائیں پہلو پر لیٹ بھی لیں، یہ بھی مسنون عمل ہے، سنت سے ثابت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حدیث میں یہ عمل ذکر کیا گیا ہے، یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لیتے تھے تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعتي الفجر اضطجع على شقه الایمن، رواه البخاری، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، یعنی سنت پڑھتے تھے، اضطجع على شقه الایمن، آپ دائیں پہلو پر، دائیں کروٹ لیٹ جاتے تھے، رواه البخاری، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔